السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈو یو نو۔ دوستو، ہزاروں سال سے انسان، جانور اور پرندے خود کو گرم رکھنے کے لیے ایسے برف کے گھر بناتے آ رہے ہیں۔ شاید آپ بھی میری طرح یہی سوچ رہے ہوں گے کہ برف کے گھر میں کوئی کیسے گرم رہ سکتا ہے، کیونکہ برف تو ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہماری زمین پر کچھ خطے ایسے بھی ہیں جہاں رہنا بہت مشکل ہے، جیسا کہ اگر گرین لینڈ کی بات کی جائے تو سردیوں میں یہاں ٹمپریچر -50 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے۔ دوستو، کوئی پاگل ہی ہوگا جو -50 ڈگری سیلسیس میں یہاں ایک بھی دن گزارنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن پچھلے ہزاروں سال سے یہاں رہنے والے خانہ بدوش اور جنگلی جانور کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ خود کو کیسے گرم رکھتے ہیں۔ دوستو، اس کو جاننے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا فزکس کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ برف کو بھی، کہ برف کی کون سی ایسی قسم ہے جو ہمیں گرم رکھ سکتی ہے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، جب ہمارے جسم کا درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ حرارت ہمارے جسم سے باہر نکل رہی ہے، اور اس صورت میں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ٹھنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ سردی ہمارے جسم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اس کو ہم اس سوال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اندھیرا کسے کہتے ہیں۔ جہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی اسے اندھیرا کہتے ہیں، لیکن اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسے ہی اس جگہ روشنی آئے گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جہاں سے حرارت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، ہم اسے ٹھنڈ کا نام دے دیتے ہیں۔ دوستو، جتنا زیادہ ہمارا جسم حرارت منتقل کرتا ہے اتنی ہی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حرارت ہمیشہ زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور دو اجسام کے درمیان حرارت کا فرق جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جلدی حرارت منتقل ہوگی، اور حرارت صرف 3 طریقوں سے ہی منتقل ہو سکتی ہے: کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن۔ دوستو، ایک اگلو میں حرارت کی منتقلی کے تینوں طریقے ہوتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص اگلو کے اندر موجود ہے، اس کے جسم سے ریڈیشن کے ذریعے حرارت باہر نکلے گی۔ اب کنویکشن کے ذریعے حرارت اس اگلو میں پھیل جائے گی، اور کنڈکشن کے ذریعے حرارت اس سے باہر نکل جائے گی۔ اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو ان کے جسم میں موجود فیٹی ٹیشوز ہیٹ کو باہر نکالنے سے روکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گرم رہتے ہیں۔ اسی طرح ویل مچھلی کی جلد کی اندرونی طرف چربی کی ایک موٹی تہ ہوتی ہے جو حرارت کو باہر نکلنے سے روکتی ہے۔ اسی طرح ایسے جانور جن کو چربی کی موٹی تہ میسر نہیں ہوتی، ان کی جلد کے اوپر گھنے اور لمبے بال ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ ٹھنڈ میں رہنے والا جانور ہوگا اس کے بال اتنے ہی گھنے ہوں گے۔ لمبے بالوں کی مدد سے جانور خود کو باہر کے ماحول سے کیسے بچاتے ہیں؟ ان کی انسولیشن کا راز اسی بالوں میں پوشیدہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تازہ برف یعنی سنو 95% ہوا ہوتی ہے۔ یہ ہوا ان کے بالوں میں پھنس جاتی ہے۔ انسولیٹڈ ایئر مالیکیول کی مدد سے ہوا ادھر سے آ نہیں سکتی اور ادھر سے جا نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر سی آٹر کی بات کریں تو ان کے بال ہمارے بالوں سے 1000 گنا زیادہ ڈینس ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہی ہیئر ٹیکسچر ان کی انسولیشن کا راز ہے۔ ان سپائکس کی مدد سے یہ بہت سے ہوا کے مالیکیولز کو ٹریپ کر لیتے ہیں، جس سے ان کے جسم کا اندرونی درجہ حرارت کبھی باہر نہیں نکل پاتا، اور یہ گرم رہتے ہیں۔ اگلو کیسے بنتا ہے؟ اگلو بنانے کے لیے سب سے پہلے برف کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ پاؤڈر فارم میں موجود اس برف میں 95% ہوا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اچھے انسولیٹر کا کام تو کر سکتی ہے، لیکن یہ اتنی ڈینس نہیں ہوتی کہ اس سے اگلو بنایا جا سکے۔ اگلو بنانے کے لیے ہمیشہ ایسی برف کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کا وزن بھی زیادہ نہ ہو، اور اس میں ہوا کے ذرات بھی زیادہ ہوں، اور اس کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہو۔ اس لیے اگلو بنانے کے لیے برف کو بالکل اوپری سطح سے کاٹا جاتا ہے، کیونکہ جمی ہوئی برف زیادہ ڈینس بھی ہوتی ہے اور اس میں بھی ہوا کے ذرات موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے، جس وجہ سے برف کو کاٹا جاتا ہے۔ اس جگہ کو اگلو کے لوور ہاف کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو تقریباً 90 ڈگری کے اینگل پر بنایا جاتا ہے۔ اس کو اس اینگل پر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا اگلو میں داخل نہ ہو سکے اور اس نیچے والے حصے میں ہی جمع ہوتی رہے۔ اگلو کو ہمیشہ اسپائرل شیپ یعنی پیچ دار شکل میں بنایا جاتا ہے۔ اس کو یہ شکل دینے کی اصل وجہ یہ ہے
کہ اس ترتیب سے بننے سے اگلو سیلف سپورٹڈ ہو جاتا ہے اور بغیر کسی خاص سپورٹ کے یہ طوفانی ہواؤں میں بھی کھڑا رہتا ہے۔ اگلو کام کیسے کرتا ہے؟ دوستو، اگلو میں گرم ہوا اوپر والے حصے میں ہوتی ہے جبکہ بہت ٹھنڈی ہوا اس نیچے والے حصے میں ہوتی ہے۔ دوستو، گراؤنڈ لیول پر وارم ایئر ہوتی ہے اور اس جگہ کو کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اگلو کے اوپر والے حصے کو سونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سونے کے لیے گراؤنڈ لیول پر برف کے بلاک رکھ کر اس پر لکڑی کا پیس رکھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے جسم سے حرارت باہر نکلتی ہے، اگلو کے اندرونی دیوار پگھلنے لگتی ہے، جس سے اس جگہ پر ایک آئس شیلڈ بن جاتی ہے، جس سے اندرونی حرارت باہر نہیں نکل پاتی۔ اگلو میں جسم ایک فرنس کی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اگلو کا اندرونی درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے 20 ڈگری سے 30 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ اگلو میں جمع ہوتے جائیں گے، اگلو میں حرارت اتنی ہی جلدی بڑھتی جائے گی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ اور شیئر بھی کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔